السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور دیگر سامعین، باقی بزرگوں اور بچوں، خصوصاً پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ عظیم کتاب شرح الاصول الستہ کو سن رہے تھے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے آخر میں یہ بات سنا ہے کہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے، جس سے انسان حق و باطل میں تفریق کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے ان العالم نور یہتدی بہ الناس فی امور دینہم و دنیاہم۔ بے شک صحیح معنی پر جو علم والا عالم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور جیسا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے عوام الناس یہ اپنی دنیاوی حالات کو اور اپنے دینی حالات کو سدھارتے ہیں اور کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب اس بارے میں ہم نے ایک عظیم قصہ سنا ہے، جس میں ایک مجرم پورے 99 قتل کرتا ہے۔ اس کے بعد جب عابد کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے، تو عابد کہتا ہے کہ تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ تو وہ مجرم اس کو بھی قتل کرتا ہے اور 99 تعداد کے ساتھ 100 اب مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ لوگوں سے معلومات کر کے ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اور تمہارے رب کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، توبے کو روکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس روایت کو بیان فرما کے شارح کہتے ہیں فانظر الفرق بین العالم والجاہل۔ تو اچھے سے دیکھ لو ایک عابد کیسا ہوتا ہے، ایک عالم کیسا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور حق بات کی طرف ہجرت کرتا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک ہم نے سنا ہے، اس کے بعد کا انشاءاللہ آج کے درس میں سنیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو اصول ہے علم اور علماء، فقہ اور فقہا کو پہچاننا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ کئی سارے بھیڑیے ہیں جو بکریوں کے جھنڈ میں بکریوں کا چھال پہنے ہوئے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ آہستہ کر کے امت کے اندر فتنہ مچا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے علماء کو پہچاننا ہے اور ان سے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے بخاری کے اندر، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم وینبث الجہل، بے شک قیامت کے آخر کے بڑے نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کو بو دیا جائے گا، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور شراب کو عام کر کے پیا جائے گا اور زنا کو عام کر کے کیا جائے گا۔ اسی طرح کی اور ایک روایت ہے، بخاری میں ہی موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت کی کثرت ہوگی، ویکثر الزنا، اور زنا زیادہ ہو جائے گا، ویکثر شرب الخمر، اور شراب بہت زیادہ پیا جائے گا، ویقل الرجل رجال، اور مرد کم پڑ جائیں گے، ویکثر النساء، اور خواتین بڑھ جائیں گی، حتی یکون لخمسین امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 خواتین کے لیے صرف ایک ہی مرد باقی رہے گا۔ تو یہ قیامت کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمیں اس روایت میں اس بات کی تاکید دیا گیا ہے کہ علم حاصل کیا کرے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جانے والا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول ہے، ایک اثر ہے، جو المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، تعلم العلم قبل ان يقبض العلم، علم کو حاصل کیا کرو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، وَقَبْضُهُ أَن يَذْهَبَ أَهْلُهُ، اور اس کو کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ اس کا اٹھایا جانا اس کے اہل، یعنی اس کے جاننے والے، یعنی کہ علماء کے اٹھا لیے جانے سے علم کا اٹھا لیا جائے گا۔ الا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالْبِدَعَ، اور خبردار جو ہے تم تکلف سے بچتے رہنا، بلا ضرورت کی گہرائی سے بچتے رہنا، اور حد سے بڑھنے سے بچے رہنا، اور بدعتوں سے بچے رہنا، وعلیکم بالعتین، اور آخر میں فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم سب قدیم طریقہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف، ان کے جو بھی صحابہ ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کے راستے کو اختیار کرنا۔ اور اسی طرح کا ان کا دوسرا قول ہے، ایھا الناس، اے لوگو، انکم ستحدثون ویحدث لکم فعلیکم بالامر الاول، اے لوگو تم ضرور نئے نئے امور پیدا کرو گے، مطلب امت میں بدعتوں کی کثرت ہوگی اور تمہارے لیے نئے مسائل بدعت کی وجہ سے پیدا ہو جائیں گے، تو تم پر لازم ہے کہ تم پہلے طریقے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تو علم کو علماء کے اٹھا لیے جانے سے پہلے ہمیں سیکھ لینا چاہیے،
اور تکلف سے بچنا ہے اور حد سے آگے بڑھنا اور بدعت سے بچنا ہے اور اسلاف کے راستے کو لازم پکڑنا اور بدعتوں سے بچے رہنا. یہ انسان کے لیے اگر کامیابی چاہتا ہے تو ضروری ہے. اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور کتاب شعب الایمان میں بیان فرمایا ہے، اور یہ قول عن سالم بن ابی جہد عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سالم بن ابی الجہد فرماتے ہیں ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما لی ارا علماءکم یذهبون وارا جہالکم لا یتعلمون. تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تم میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء آہستہ آہستہ کر کے چلے جا رہے ہیں، تم سے دور ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر جو لوگ لا علم ہیں، جاہل ہیں، ایسے لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ تعلموا العلم قبل ان يرفع، علم کو حاصل کیا کرو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے. فإن رفع العلم ذهاب العلماء، اس لیے کہ علم کا اٹھا لیا جانا یہ علماء کے اٹھا لیے جانے کے ذریعے سے ہے. ما لی اراکم تحرصون على ما قد تکفل لکم به وتضیعون ما اکلتم به. آگے فرماتے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اس چیز پر حرص کرتا ہوں، یعنی تم ان باتوں کو ادا کرو گے اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں، اور تم سدھر جاؤ گے میں امید کرتا ہوں. اگر تم ایسا کرو گے تو فقد کفیتم، تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے کامیابی کے لیے. وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكِّلْتُمْ بِهِ، اور تم اس چیز کو ضائع کر رہے ہو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے. لِأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ بِالْخَيْلِ هم الذين لا يؤتون الصلاة إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا هجرا. میں تمہیں ایک برے انجام کی خبر دیتا ہوں، ایسے لوگ تم میں سے پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، جو نماز کو صرف ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ہمارے اسلاف نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، ایسا جو ہے نماز کو ادا کیا جائے گا اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اور قرآن کو بھی بس گنگناہٹ کے لیے جو ہے پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا. تو اس میں ہمیں کئی سارے عظیم نصیحتیں ملتی ہیں. صحابی رسول سیدنا ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کو ہمیں جیسا ہو سکے ویسا حاصل کرتے رہنا ہے اور اس بات میں دیری نہیں کرنا ہے، کیونکہ علماء یہ ان کی وفات ہوتے جا رہی ہے اور علماء کے وفات کے ذریعے سے اللہ علم کو اٹھا لینے والا ہے. اور ہمیں جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے ان چیزوں کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی کے لیے کافی ہوتی. اور اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے تو کئی سارے گمراہ ہمارے قوم سے ہی پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے، جو ایک رسم کے طور پر ادا کریں گے، اور یہ لوگ قرآن کو بس گنگناہٹ کے لیے پڑھیں گے اور سنیں گے، لیکن ان کے حلقوں سے یہ باتیں نہیں اتریں گی، ان کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو ایسے چیزوں سے بچنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم اللہ کے خاطر علم کو حاصل کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی اور ایک روایت سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلزال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض مجالس الذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا لیا نہیں جائے گا، اور اس وقت قرب قیامت زلزلے ان کی کثرت ہو جائے گی اور زمانہ سمٹ جائے گا جس میں کوئی برکت نہیں رہے گی، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج یعنی کہ قتل و غارت، فتنہ فساد، خون خرابہ اس کی کثرت ہوگی، اور یہاں تک کہ تمہارے اندر بہت زیادہ مال ہو جائے گا اور بہت کثرت سے وہ تمہارے اندر بہنے لگے گا. مطلب کہ قیامت کے نزدیک لوگ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، خوب کمائیں گے اور خوب ان کا استعمال کریں گے، لیکن اللہ کو بھول جائیں گے، اور گناہوں کی کثرت ہوگی جس کی وجہ سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے قائم کیے جائیں گے. تو لہذا ہم سب کو ان تمام عظیم احادیث سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ کے خاطر علم حاصل کیا کرے اور اس میں غفلت نہ برتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں یہ روایت لائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی علم کو بندوں سے اٹھا لیتا ہے، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن کیسے؟ علماء کو اٹھا لینے کے ذریعے سے. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی صحیح معنی پر عالم کہلانے والا نہیں ہوگا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جس کی وجہ سے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانے لگیں گے. فسئلوا، اور وہ ان سے سوال کریں گے. فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دینے لگیں گے. فضلوا واضلوا، تو وہ خود گمراہ ہوں گے غلط جواب کے وجہ سے، اور جو لوگ غلط جواب پر عمل کیے وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو لہذا اللہ نے موقع دیا تو علماء کو پہچانے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے. چونکہ آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں عصر حاضر میں علماء کی ایک بڑی تعداد ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے جا رہی ہے، اور یہ امت کے لیے بہت بڑے خطرے کی علامت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس کو علم حاصل کرنے میں استعمال کرنا ہے، ورنہ علماء چلے جائیں گے اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے، جس کے بعد جاہل لوگ ہمارے اوپر سردار بنا دیے جائیں گے. فتنوں کی کثرت ہوگی اور زلزلوں کی کثرت ہوگی اور آفت ہی آفت ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی علماء کا چلے جانا یہ کتنا بڑا نقصان والا چیز ہے، اس بارے میں سورۃ الرعد کے 40 آیت میں بیان فرماتے ہیں اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے کہ کوئی اس کے حکم کو پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی سارے مفسرین یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ زمین کے گھٹنے سے مراد اس آیت کے اندر اس کے بڑے علماء کا وفات ہے، اور فقہاؤں کا جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں ان کا وفات ہے، اور نیک لوگوں کی وفات ہے۔ کسی علاقے سے جب علم اور عالم اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ جگہ برکت سے اور ہدایت کے اعتبار سے سکڑ جاتی ہے، اور وہ زمین ویران ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہاں فتنوں کا ظہور ہوتا ہے اور بگاڑ کا ظہور ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے علماء کو پہچاننا ہے، خاص کر وہ جو دنیا کے بڑے علماء میں شمار ہیں۔ کئی سارے لوگ ان سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ سیدنا الحسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ قول مختصر نصیحہ اہل العلم کے اندر موجود ہے، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہیں ہوتے تو لوگ جیسا چوپائے ہوتے ویسا ہو جاتے۔ تو لہذا علماء اللہ کی رحمت ہے، ان کو پہچانے، کیونکہ یہ بہت بڑی آفت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی کمی ہوتے چلے جا رہی ہے، اور جن کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے یہ لوگ جذبات میں اصول کے بغیر، علم و معرفت کے بغیر، حکمت و بصیرت کے بغیر اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ پہلے ہی فرما دیا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب السلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث لائی ہے اور اس کو صحیح بتایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انکم اليوم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ من ترک عشر ما یعرف فقد ہوا۔ بے شک تم ایک ایسے زمانے میں ہو، یعنی اللہ کے نبی صحابہ کو فرماتے ہیں تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء کی کثرت ہے اور خطبہ سپیکرز کی کمی ہے، اور اس زمانے میں جو شخص دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرنا چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَيَأْتِي مِن بَعْدِ الزَّمَانِ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، اور بعد میں قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں علماء کے بجائے خطبہ کی کثرت ہوگی، اور جو صحیح معنی پر علماء ہیں ان کی کمی ہوتے چلے جائیں گی۔ من استمسک بعشر ما یعرف فقد نجا، اور قرب قیامت جو بھی شخص دین کے آخر کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیتا ہے تو وہ نجات پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرب قیامت فتنوں کی کثرت ہوگی،
اور سنت کو پکڑنا مطلب آگ کے شعلوں کو پکڑنا. جیسا آگ کے شعلوں کو پکڑنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی تکلیف اور مجبوری ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے قیامت کے نزدیک ایک مومن کو ہونے والی. تو لہذا قیامت کے وقت اگر کوئی شخص دین کے آخری 10ویں حصے کے اوپر بھی عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے. بہرحال ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. متن تو ہو چکی ہے. شارح کہتے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا تبین ذلك فلا بد معرفة من هم العلماء حقا الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال. جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ہے، ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہے اور اس سے علم سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی جان لے کہ حقیقی معنی پر علماء ربانیین کون ہیں. وہ علماء جو لوگوں کو ان کے رب کی شریعت پر تربیت دیتے ہیں اور اپنے رب سے جوڑتے ہیں اور ان کو آخرت کی تیاری کرواتے ہیں، تاکہ یہ ربانی علماء ان لوگوں سے الگ پہچانے جا سکے. ہمیں ان کو اس لیے جاننا ہے کہ جو لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علماء سو ہیں، ائمہ مضلین ہیں جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، ان سے الگ کون ہیں جو صحیح علماء ہیں اور جو ربانی علماء ہیں، ان کی پہچان کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. کیونکہ کئی سارے ہیں جو علماء کی صفوں میں گھس چکے ہیں اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بدعات کی دعوت دیتے ہیں. تو لہذا ہمیں صحیح معنی پر علماء کون ہیں ان کو پہچاننا ہے. ایسے لوگ شکل اور صورت اور لباس، بات چیت اور ظاہری اعمال میں تو کئی سارے علماء نظر آتے ہیں، لیکن نہ ان میں مخلوق کے لیے سچی خیر خواہی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو حق بات کا ارادہ ہوتا ہے. ان کے پاس سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ یہ حق کو باطل کے ساتھ جو ہے ملا دیتے ہیں. یہ لوگ حق کو باطل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں. وَيَسُوغَهُ بِعِبَارَاتِ مُزَخْرَفَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. اور ایسے اور اسے یعنی علم کو سجے اور سجا کر سوار کر جو ہے لوگوں میں پیش کرتے ہیں، جو کہ غلط علم ہے، گمراہی ہے. اس کو علماء سو اور ائمہ مضلین یہ اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس کو سجا کر جو ہے پیش کرتے ہیں اور دل فریب الفاظ میں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھنے لگے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه وأن ما سواه لا يتوفوه به إلا زنديق أو مجنون.
حقیقت یہ ہے کہ وہ بدعات اور گمراہیاں ہوتی ہیں جنہیں بعض لوگ علم اور فقہ سمجھتے ہیں، اور ان کے سوا جو بات کرے اسے یا تو زندیق کہتے ہیں یا تو جو ہے مجنون، پاگل کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہی ہیں اہل بدع کی کثرت کی وجہ سے ان کے عوام الناس بدعات کو صحیح سمجھ کر بیٹھتی ہیں، اور یہی جو ہے سنت ہے، یہی دین کی اصل دعوت ہے سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کا رد کرتا ہے اور ان کی حقیقت واضح کرتا ہے، ایسے انسان کو یہ لوگ یا تو زندگی کہہ دیتے ہیں یا نہیں تو جو ہے یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ایسا کہہ کے اس کے بال کو ٹال دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں علماء کے صفوں میں جو لوگ دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو یہ علماء سو ائمہ مضلین ہیں، یا نہیں تو اپنے آپ کو لوگوں میں علماء بنانے کی اور ان کے صفوں میں ہم بھی ہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے گمراہ دعات ہیں۔ یہ دونوں یہاں پر مراد ہیں۔ بہرحال اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور قول ہے، انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم۔ وہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بے شک تم خیر اور عافیت میں برابر رہو گے جب تک تم اپنے بڑوں سے علم حاصل کرو گے۔ کبار سے مراد یہ اسلاف جو ہے صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین ہیں، اور جو ان کے دین کو عوام تک صحیح انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، وہ بھی مراد ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ صَفَّحَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ۔ جب ہے تو علم تمہارے بڑوں سے نکل کر چھوٹوں تک پہنچ جائے گا تو چھوٹے تمہارے بڑوں کو اور ان کی خدمت کو نکارہ بتائیں گے، یعنی ان کو بیوقوف بتائیں گے اور ان کی خدمت کو نکارہ بتائیں گے، غلط بیانی کریں گے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کا یہ قول مشہور ہے، جو کہ امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے الفقیہ والمفقہ اس کتاب میں بیان فرمایا۔ بہرحال یہ قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، لا يزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم۔ تم جب تک جو ہے تب تک جو ہے خیر و عافیت میں رہو گے جب تک جو ہے اپنے بڑوں سے علم حاصل کرتے رہو گے، وَأَنْ أَمْنَعِهِمْ اور امانت دار لوگوں سے جو تمہارے قوم میں بڑے ہیں، وَعُلَمَائِهِمْ تمہارے علماء سے علم حاصل کرتے رہو گے جب تک خیر و عافیت میں رہو گے۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا جب ہے تو تم میں سے لوگ صغار سے علم حاصل کرنے لگیں گے اور شرارت پسند لوگوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے تو تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہاں جو صغار سے مراد کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ قول المنتقى الماتع من کتاب الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر موجود ہے۔ فی اشراط الساعہ وہ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یلتمس العلم عند الاصاغر کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے جو عمر میں چھوٹا، بلکہ جب عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا ابو صالح کے ذریعے سے، تو
عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم اہل البدع، اصاغر سے مراد اہل بدع کے دعات ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے جو ہے راستے کی دعوت دینے والے لوگ، ان سے علم حاصل کیا جائے گا قیامت سے پہلے، اور اس کی کثرت ہوگی، اور لوگ صحیح علماء کو اور کبار کو چھوڑ دیں گے، اسلاف کو چھوڑ دیں گے۔ اور ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح الجامع کے اندر ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بتایا۔ روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، بے شک یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ اصاغر سے، چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ جب اس روایت کو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تو انہوں نے کیا بتایا؟ یہ اصاغر سے مراد اہل بدع۔ اب یہاں پر جامع بیان العلم و فضلہ ہے کہ اندر اس کتاب کے مصنف عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اصاغر سے دوسری تفصیل لاتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا من الاصاغر، کہ اصاغر سے مراد کون ہے، تو انہوں نے بتایا قال الذین یقولون برأیہم، وہ لوگ جو دین میں اپنے رائے سے بات کرتے ہیں۔ فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، اور وہ چھوٹا، مثال کے طور پر عمر میں چھوٹا، جو اپنے بڑے عالم سے روایت کرتا ہے اور اس سے امانت سے لوگوں میں بانٹتا ہے، تو وہ صغیر نہیں ہوتا ہے، اصاغر نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا عمر نہیں، اصل میں بدعت اور اپنے رائے سے دین کو بتانا، اس سے مراد یہاں اصاغر مراد لیا گیا ہے، اور یہ قیامت کے نزدیک کثرت ہوگا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اور ایک روایت ہے، عظیم روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں سیأتی علی الناس سنوات خداعات، یقیناً ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو دھوکے سے بھرا رہے گا، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، جس زمانے میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَذَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور اس زمانے میں خیانت کرنے والے کو امانت دار مانا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا مانا جائے گا، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس وقت رویبضہ جو ہے منہ کھول کر جو ہے بات کرنے لگیں گے، یعنی آزاد ہو کر بات کرنے لگیں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے لگیں گے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا قیل وما الرویبضہ، اللہ کے نبی رویبضہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الرجل التافہ یتکلم فی امر العام، ایسا بے وقوف انسان جو معلومات کے بغیر لوگوں کے معاملات میں بات چیت کرنے لگے گا، فیصلے کرنے لگے گا، فتوے دینے لگے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے فی الوقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، سب سے بڑے اسلام کے داعی کون ہیں؟ مطلب
جو لوگ گمراہ ہیں، جو باطل افکار اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اسلاف کے منہج سے، مذہب سے روکتے ہیں اور اپنے طرف جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں اور علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ان کے دعوت سے اور ان کے دروس اور کتابوں سے دور رکھتے ہیں، بس ان کو نصیحت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو میٹھی باتیں بتاتے ہوئے شر سے آگاہ نہیں کرتے ہیں، ایسے کئی سارے گمراہ دعات کو ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ مداوات النفوس کے اندر ابو محمد بن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا آفت علی العلوم واہلها اضر من الدخلاء فیها، امت کے اوپر جو دخلا ہیں، علماء کے صفوں میں گھس گئے ہیں اور ہم بھی علماء ہیں، ایسا جو ہے لوگوں کو بتا کر گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے زیادہ خطرہ امت کو کسی اور سے نہیں ہوا۔ فَإِنَّهُمْ يَجْهَلُونَ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک وہ جاہل ہوتے ہیں لیکن وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ، اور وہ فتنہ اور فساد مچاتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اصلاح کر رہے ہیں۔ بہرحال آج ایسے دعات کی کثرت ہے، علماء اپنے اصل سے ہٹتے جا رہے ہیں اور علماء کا جو حیثیت ہے وہ بھی گھٹتے چلا جا رہا ہے، اور سوائے کبار علماء کے باقی تمام اپنے خواہشات کے دعوت کی طرف جو ہے کھینچے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جو ہے کبار کو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال اسی بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن علی بن لیث عن مجاہد رحمہ اللہ سے ایک مشہور قول ہے جس کو ہمیں سن لینی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں ذهب العلماء فما بقى الا المتعلمون، علماء جو بھی صحیح معنی کے ہیں وہ جاتے رہے اور سوائے بکواس کرنے والوں کے کون بچا ہے اب؟ مل مجتہد فیکم اليوم الا کاللاعب فی من کان قبلکم، تم میں آج کے دن اگر کوئی مجتہد ہے لوگوں کے درمیان تو وہ ہے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور جو خدمت اسلاف نے بیان کی ہے اس کو توڑ مروڑ کر اپنے خواہشات پر اس کو جو ہے بتاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے لیے یہ جذبہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے اپنے دلوں سے کہ ہم بھی داعی بنیں، بلکہ ہمیں کبارہ علماء کے دین کو سیکھنا ہے، کتاب و سنت فہم سلف کی روشنی میں دلائل کے ساتھ، اور جو ہم سنتے ہیں ان کو اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سگے دوستوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہر بات کے چند اصول ہوتے ہیں، ویسے ان میں بھی اصول۔ جو لوگ فرض عین کو جانتے ہی نہیں ہیں، اب وہ لوگ جو ہے فرض کفایہ دعوت کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خطرے کی علامت ہے، جس میں دنیا میں ان کی دعوت کی طرف آنے والے اور ان کی تعریف کرنے والے اور ان کی معیشت کا ساتھ دینے والے کئی سارے گمراہ لوگ آئیں گے، لیکن اس سے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہی بہترین قول ہے جس کو ہمیں سن لینی چاہیے، اور یہ آداب الشرعیہ کے اندر موجود ہے یہ قول۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں، چار میں سے کوسا بھی بنو لیکن چار کے بعد پانچواں مت بنو۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کن عالما او متعلما،
چاہے تو علم سیکھ کے عالم بنو یا متعلم بنو، یعنی علم سیکھنے والے طلبہ بنو، یا تو عالم بنو یا تو طلبہ بنو، اور محبن یا نہیں تو ان سے محبت رکھنے والے بنو، کن سے؟ علماء سے اور ان کے طلبہ سے، اور متبعن یا نہیں تو ان کے راستے پر اتباع کر لو، پیروی کر لو۔ وَلَا تَكُنْ الْخَامِسِ فَتُهْلِكَ، تم پانچویں انسان نہ بنو، اس لیے کہ تم جب پانچویں انسان بن جاؤ گے تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ قال الحسن رحمہ اللہ، حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچواں کون ہے؟ هو المبتدع، پانچویں سے مراد ہے بدعتی شخص۔ بہرحال ہم سب کو علم کو حاصل کرنا ہے، اور جو گمراہی کے طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں دور ہونا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا یہ قول القول المفید علی کتاب التوحید کے اندر موجود ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ائمۃ المضلین ائمۃ الشر وصدق النبی ان اعظم ما يخاف على الامة الائمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الامة بسببهم، والمراد بقوله الائمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله وهم أشد الناس عداوة له۔ یہ اصل میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ایک حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، اس کے نیچے دی۔ اس سے پہلے کہ شیخ کا ہم تفسیر سنیں، پہلے حدیث سن لیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ہے جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ اب شیخ فرماتے ہیں اس حدیث کے نیچے گمراہ کرنے والے پیشوا شر کے امام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات بالکل سچ ہے کہ امت پر سب سے بڑا خوف انہیں گمراہ پیشواؤں کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسے جہمیہ، معتزلہ، باقی اشاعرہ، ماتریدیہ جو بھی ہیں، ان جیسے جو ہے دوسرے گمراہ قوموں کے سردار ہیں جن کی وجہ سے امت میں پھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان الائمۃ المضلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت کے نام پر لوگوں کی قیادت کریں، جو طاقت اور جبر اور اقتدار کے ذریعے لوگوں کو چلائے، جن میں فاسق حکمران بھی شامل ہیں، اور گمراہ علماء بھی جو ایسے باتوں کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ کی شریعت نہیں۔ گمراہ علماء سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے باتوں کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ کی شریعت کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے اندر سب سے بڑے جو ہے دشمن ہوتے ہیں، لوگوں کو شیطان کی جو ہے راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح کی دعات علی ابواب جہنم کی حدیث بھی مشہور ہے، صحیح البخاری اور مسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دُعَاتٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْنَا
فذوقوه فیہا، اور آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر دعوت دیتے ہوں گے۔ جو شخص ان کی بات کو مان لے گا وہ اسے جہنم میں نکال کر پھینک دیں گے، یعنی جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو لہذا ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو بھی گمراہ ائمۃ المضلین ہیں، جو دعات علی ابواب جہنم ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو علماء سوء ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو دعات ہیں جو جذبات پر اپنے خواہشات پر دعوت دیتے ہیں، ان سب سے ہمیں دور ہونا ہے، اور دنیا کے معروف اور مشہور دنیا کے بڑے کبار علماء کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے، تبھی جو ہے ہماری سب کی جو ہے کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عظیم بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں شرح الاصول الستہ کے اندر اس اصول کے تفسیر میں آخر کا یہ پیراگراف ہے اس اصول کا، فرماتے ہیں هذا معنی کلام المؤلف، هذا معنی كلام المؤلف وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين تغوا من قبلهم وكذبوا الرسل كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا وہ اہل بدعت کے گمراہ کرنے والے پیشواؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ امت کے لیے نقصان ہے، ان سے بچیں۔ جو اہل سنت پر ایسے الزامات لگاتے ہیں جن سے اصل میں اہل سنہ والجماعہ کے افراد بری ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اہل سنت سے روکے۔ اہل بدعت ہمیشہ اہل سنت کے اوپر اس طرح کی الزامات لگاتی ہے۔ یہی طریقہ ان لوگوں کا بھی تھا جو ان سے پہلے سرکشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بہرحال ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور یہ جو آیات ہیں ہمیں اللہ کی کتاب سورۃ الذاریات سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح ان سے پہلے جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی رسول آیا تو ایسے ہی یہ لوگ اس کے اوپر یا تو یہ ساحر ہے یا نہیں تو یہ جادوگر ہے، اس طرح الزام لگاتے تھے۔ اور قال اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی تھی، نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ بہرحال اہل بدعت ہمیشہ سے یہ سازش کرتے آئی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نور سے دور رکھیں، اور لوگ ان کی تعریف میں لگ جائیں اور علم و معرفت، حکمت و بصیرت سے اور کبار علماء سے دلائل کی روشنی میں فہم سلف کی دین کو سیکھیں۔ اس بات سے یہ ہمیشہ رکاوٹ بنے، کیونکہ یہ شیطان کی عبادت کے طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا ہے، بس ان کے اندر بدعت ہے اور جو ہے ان کے اندر شر ہے اور گمراہیاں ہے۔ بہرحال ایسے جو دعات ہیں، ائمۃ المضلین ہیں، علماء سو ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا ہے، جو حقیقی علماء کے صفوں میں گھسنے کی سازش کرتے ہیں، اور وہ دعات جو جاہل ہیں لیکن اپنے خواہشات کی دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی ہمیں دور ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سدا ہمیں ہمارے وفات تک بھی، ہمارا آخری سانس ہم سے قبض کرنے تک بھی، ہمیں جو صحیح علماء ہیں ان کو جاننے کی اور ان کا قدر کرنے کی اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم جمے رہنے کی اور اسی پر جینے اور اسی پر مر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور اتباع التابعین کی طرف رجوع کرنے کی، جو دن جس راستے سے انہوں نے ہم تک جو ہے پہنچایا ہے اسی راستے سے اس دین کو حاصل کرنے کی اور اس پر ایمان لانے کی اور اس پر یقین رکھنے کی اور اس پر عمل کو مضبوط کر لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، سب کو اصلاح حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کو لازم بنا لینے کی اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم بنا لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔